1950 کی دہائی میں جب دنیا سرد جنگ کے دور سے گزر رہی تھی، اس وقت چین نے پاکستان کی بجائے بھارت سے دوستی کا ہاتھ ملایا تھا۔ اس وقت چین نیا کمیونسٹ ملک بنا تھا اور اسے بھارت زیادہ پسند تھا، کیونکہ بھارت کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف تھا جو چین کے قریب تھا، جبکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی بن چکا تھا۔ اس وقت بھارت اور چین کے درمیان نعرہ لگتا تھا ہندی چینی بھائی بھائی، یعنی دونوں ملک بھائی جیسے ہیں۔ چین نے بھارت کے ساتھ سرحدی مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کی بھی کوشش کی اور کچھ علاقوں کے تبادلے کی تجویز بھی دی۔ مغربی سرحد پر اکسائی چین کا علاقہ جو چین کے کنٹرول میں تھا، انڈیا اسے اپنا علاقہ مانتا تھا۔ مشرقی سرحد پر اروناچل پردیش پر دونوں ملکوں کا دعویٰ تھا۔ چین اسے تبت کا حصہ سمجھتا تھا، جبکہ انڈیا اسے اپنا صوبہ مانتا تھا۔ یہ تنازع صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان نہیں، بلکہ چین بھی اس میں ایک اہم فریق بن کر ابھرا۔ کشمیر کے 3 حصے ہیں، تقریباً 45% حصے پر انڈیا قابض ہے، 35% حصہ پاکستان کے پاس ہے اور 19% حصہ چین کے پاس ہے۔ یہ تقسیم اس وقت شروع ہوئی جب برطانیہ یہاں حکومت کر رہا تھا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات ہوئی تو سکھ سلطنت کمزور پڑ گئی۔ انگریزوں نے 1846 میں کشمیر کی وادی جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دی۔ اس طرح ریاست جموں و کشمیر بنی، مگر اس کی مشرقی سرحد کا تعین نہ ہو سکا۔ یہ علاقہ بنجر تھا، اس لیے کسی کو اس پر زیادہ فکر نہ تھی۔ انڈیا اور چین کے درمیان جو متنازع علاقے ہیں، ان کی سرحدیں کبھی واضح نہیں رہیں۔ انگریزوں نے کئی سرحدی لائنیں تجویز کی، مگر کوئی بھی بین الاقوامی سطح پر منظور نہ ہو سکی۔ چین نے ان سرحدی لائنوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان سے کبھی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوا۔ جب برطانوی راج ختم ہوا تو اکسائی چین کی کوئی واضح سرحد نہیں تھی۔ پھر انڈیا اور چین دونوں ملکوں نے اس پر دعویٰ کر دیا۔ انڈیا نے کہا کہ یہ علاقہ صدیوں سے لداخ کا حصہ ہے، جبکہ چین کا کہنا تھا کہ یہ ان کے کنٹرول میں ہے اور ایسا ہی رہنا چاہیے۔ چین نے 1956 اور 57 میں ایک سڑک تعمیر کی جو اکسائی چین سے گزرتی تھی۔ اس سڑک کا مقصد سنکیانگ اور تبت کے درمیان رابطہ بہتر بنانا تھا۔ جب انڈیا کو اس سڑک کا علم ہوا تو دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ یہ جھڑپیں اکتوبر 1962 کی جنگ میں بدل گئی۔ جنگ کے بعد چین نے اکسائی چین پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ جب 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان جنگ ہوئی تو دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ ابھی کچھ سال پہلے تک دونوں ملکوں کی دوستی کی مثالیں دی جا رہی تھی، لیکن اس جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ چین اور بھارت دشمن بن گئے اور پاکستان کے لیے ایک موقع پیدا ہوا۔ پاکستان نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس وقت ایوب خان کی حکومت تھی جو ایک چالاک حکمت عملی کے تحت چین کے قریب جانے لگا۔ پاکستان کو پتا تھا کہ بھارت اب چین کا دشمن بن چکا ہے اور پاکستان اگر چین سے دوستی کرے تو اس سے بھارت کو دباؤ میں رکھا جا سکتا ہے۔ 1963 میں پاکستان اور چین نے ایک تاریخی معاہدہ کیا، سرحدی معاہدہ۔ اس کے تحت پاکستان نے گلگت بلتستان کے شمال مشرقی علاقے، جسے شخصگام ویلی کہتے ہیں، چین کے حوالے کر دیا تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان سرحدوں کا تنازع نہ رہے، جس کے بدلے میں چین نے مشرقی گلگت بلتستان میں کچھ چھوٹے علاقے جو چین کے زیر کنٹرول تھے لیکن پاکستان کے لیے جغرافیائی لحاظ سے اہم تھے، یہ پاکستان کو دے دیے۔ اس کے علاوہ چین نے پاکستان کی کشمیر پر پوزیشن کو تسلیم کیا اور بھارت کے خلاف کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ یاد رکھیں، پاکستان نے یہ علاقہ چین کو ایک عارضی معاہدے کے تحت دیا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ اگر کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے ذریعے حل ہو جائے تو اس علاقے پر دوبارہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن بھارت نے اس معاہدے کو غیر قانونی قرار دیا، کیونکہ بھارت کے مطابق گلگت بلتستان بھی اسی کا حصہ ہے۔ چین کی پاکستان سے دوستی کی کئی وجوہات تھی۔ بھارت پر دباؤ ڈالنا، چین چاہتا تھا کہ بھارت کے خلاف اس کا ایک قریبی اتحادی ہو اور پاکستان بہترین آپشن تھا۔ مغربی سرحد کی سیکیورٹی، سنکیانگ میں چین کو علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا تھا۔ پاکستان کے ساتھ دوستی سے چین کو وہاں امن قائم رکھنے میں مدد ملی۔
اقتصادی راستہ، چین کو بحیرہ عرب تک راستہ چاہیے تھا۔ گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک کی راہداری جو بعد میں سی پیک بنی، چین کے لیے ایک خواب جیسا منصوبہ تھا۔ کشمیر پر چین کے موقف کی بات کی جائے تو چین نے ہمیشہ کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کیا ہے۔ اس نے بھارت کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ پورا کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے پاکستان کو سفارتی سطح پر کشمیر پر بھرپور حمایت دی، خاص طور پر 1965 اور 1971 کی جنگوں میں۔ لیکن چین نے کبھی براہ راست فوجی مداخلت نہیں کی، اس نے ہمیشہ سفارت کاری اور معاہدوں کے ذریعے پاکستان کے موقف کو تقویت دی۔ چین اور پاکستان کی یہ شراکت داری وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ 1963 کے سرحدی معاہدے کو اس دوستی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر آج ہم سنتے ہیں کہ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں، یعنی کہ فولادی بھائی ہیں۔ 1965 کی جنگ کے دوران چین نے انڈیا کو نیکڈ ایگریشن کہتے ہوئے انڈیا کے خلاف سخت بیانات دیے۔ چین چاہتا تھا اس جنگ میں انڈیا کو 2 فرنٹ کا سامنا کرنا پڑے اور 2 جگہوں پر انڈیا کو اپنی فوجیں انگیج کرنی پڑیں، جس کے چلتے چین نے انڈیا کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ انڈیا چائنا سکم بارڈر پر سے اپنی ساری انسٹالیشن ڈسمینٹل کر دے، جس کے بعد نتائج کا ذمہ دار خود انڈیا ہوگا۔ اس کے علاوہ چین نے اس جنگ میں پاکستان کی معاشی اور عسکری مدد بھی کی۔ $60 ملین کی ترقیاتی امداد فراہم کی گئی اور جنگ کے بعد ٹینک، طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان بھی دیا گیا۔ 1971 کی جنگ میں بھی چین نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری مدد کی، اور جب جنگ ختم ہوئی چین نے بنگلہ دیش کو ملک ماننے میں بھی تاخیر کی اور 1975 تک اقوام متحدہ میں شمولیت کرنے پر بھی بنگلہ دیش کو روکے رکھا۔ جنگ کے بعد بھٹو دور میں 1972 سے لے کر 74 تک پورے قرض کو گرانٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مزید فوجی طیارے اور ٹینک فراہم کیے گئے اور دفاعی فیکٹریوں کی تعمیر میں بھی مدد کی گئی۔ دوستو، سپری کی رپورٹ کے مطابق چین اب پاکستان کو تقریباً 81% دفاعی درآمدات فراہم کر رہا ہے، جو 2014 سے 19 تک کے مقابلے میں 7 پوائنٹ زیادہ ہے۔ پاکستان نے 8 انگور کلاس سب میرینز کا معاہدہ کیا ہے، 36 J-10C کے طیارے خریدے ہیں اور VT-4 ٹینکس خریدے ہیں، HQ-9 خریدا ہے، چین سے LY-80 خریدا ہے، FN-6 میزائل سسٹمز خریدے ہیں، SH-15 گن خریدی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جو پاکستان نے چین سے خریدا ہے۔ یہ دوستی صرف دفاعی نہیں بلکہ اقتصادی، سیاسی اور سفارتی ہر میدان میں ہے، اور اس کی جڑیں کشمیر کے تنازع، بھارت چین دشمنی اور پاکستان کی چالاک حکمت عملی میں پیوست ہیں۔ اگر ایوب خان اس وقت یہ حکمت عملی نہ اپناتے تو شاید آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا۔ تو اب تک اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔